سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے چل رہا تھا، ہم نے یہاں تک بات سماعت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد آپ تبلیغ اسلام میں مصروف ہوئے۔ بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اہم واقعات کو ہم نے سماعت کیا تھا، ان اہم واقعات میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا مبارک اور معتبر واقعہ بھی ہم نے سماعت کیا کہ حضرت سیدنا سلمان فارس سے ایران سے نکلے تھے اور بکتے کھجوروں کے شہر مصر میں پہنچے۔ وہاں ان کو پتہ چلا کہ یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو وہیں پر رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے پاس آئے اور جو نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی ان نشانیوں کا پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہجرت کا پہلا سال تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے چند واقعات ہم نے سماعت کیا۔ اب ہم ہجرت کے دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال، اب یہاں سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں؟ پہلے مسلمان مکے میں رہا کرتے تھے تو مکے کے کفار جو تھے وہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آپ نے بعض واقعہ سنا ہوگا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تبدیل کے ذریعے پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ستایا جاتا، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا۔ جب وہ آپ عبادت کر رہے ہوتے مکہ مکرمہ میں تو آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ کے پیٹھ پر اوچھلی لا کر اونٹ کی رکھ دی جاتی، طرح طرح کی تکالیف اور بہت سارے ظلم صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ پھر آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف کے سفر کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، معراج کا سفر ہوا، اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ صبر کے ذریعے یہاں پر کام کیجیے۔ اب رسول پاک علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کو چھوڑے مدینہ تشریف لے جائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اب یہاں کے حالات پہلے جیسے تھے، پہلے مسلمان دبے ہوئے تھے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی آ گئی، مسلمان یہاں پر میں آ گئے، یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں مسلمان چین و سکون کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے احکامات مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا۔ ان سب میں مشہور ہے کہ لڑائیوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ جو جنگیں ہم سنتے ہیں، اسلامی جنگیں ہیں، ان کا سلسلہ اس سال سے ہجرت کے دوسرے سال سے شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں جنگیں بند ہوئی، پھر تیسرے سال میں جنگیں عہد ہوئی، پھر چوتھے سال میں دوسرے قبائل کے ساتھ جنگیں ہوتی گئی، قبیلے بنو نضیر وغیرہ کے ساتھ۔ پانچویں سال میں جنگ خندق ہوئی، اسی طرح چھٹے سال میں ایک اور جنگ ہوئی، تبوک ہوئی، خیبر ہوئی، حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ اب یہاں سے مسلمانوں کے لیے نئے احکامات نازل ہوئے، ان نئے احکامات کی طرف ہم جنگوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہجرت کے دوسرے سال میں بڑا اہم اور مشہور واقعہ ہوا۔ وہ اہم اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان پہلے ابتدائی دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے، اس وقت سے لے کر ہجرت کر رہے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور 53 سال کی عمر مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب گزرے۔ تو 40 سے 53 تک یہ 13 سال، اور ہجرت کرنے کے بعد 1 سال مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 16 مہینے تک، 1 سال 4 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قبلہ اول جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھی، اس طرف رخ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جب رہتے تو آپ کا رخ ایسا ہوتا کہ سامنے خانے کعبہ بھی ہوتا اور صرف مسجد اقصی کی طرف ہوتا، لیکن جب مدینہ منورہ میں آ گئے دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں، یا تو مسجد اقصی کی طرف رخ ہوگا اور قبلے کی طرف مکے کی طرف پیٹ ہوگی، یا مکے کی طرف رخ ہوگا مسجد اقصی کی طرف پیٹ ہوگی۔ تو دونوں صورتیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے یہ صورت حال ہوئی۔ 16 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں نماز پڑھاتے رہے کہ آپ کا رخ اکبر مسجد اقصی کی طرف ہوگا اور آپ کی پیٹ مکہ مکرمہ کی طرف۔ ابھی مکہ مکرمہ قبلہ مسلمانوں کا بنا نہیں تھا، قبلہ مسجد اقصی تھا، اور یہ قبلہ اور آج جو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو 1-1.5 سال سے مسلسل جنگ چل رہی ہے، وہ کس بات پر ہے؟ وہ یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں، مسجد اقصی کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور اس کو ڈیمولش کر کے اس کو توڑ کر وہاں پر ان کا عبادت کا خانہ بنائیں، جس کو حیدر سلیمان کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ ان کا رواج چلتا آ رہا ہے، وہ اسی کو بھی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بہت پرانی تعلیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے 20 انبیاء کرام اس زمین پر آتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا تھا، اس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی ابتدائی دور میں وہیں پر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ، ہمارا رخ کعبہ شریف کی طرف کرے، ہمارا توجہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف کرے، کیونکہ مکہ مکرمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی گھر تھا، وہیں آپ پیدا ہوئے، وہیں رہے، وہیں بڑے ہوئے، سارا بچپن آپ کا وہیں گزرا، نبوت وہیں ہوئی، سارے معاملات وہیں تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے محبت بھی تھی مکے سے۔ پھر مکہ زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا۔ اس کے بعد وہ حضرت نوح کے دور میں اس کے نشانات مٹ گئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کی۔ یہ بہت پرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، جہاں اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کل بھی کہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ ہوتا۔ یہ کیفیت کب آئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا چکے، 2 رکعت میں آپ کا رخ مسجد اقصی کی طرف، اور 2 رکعت ہونے کے بعد حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا قبلہ مکہ مکرمہ ہوگا۔ ابھی نماز ادا ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وہ زمین پر آئے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیتوں کو تلاوت کیا، کا حصہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرے پر بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ حبیب کے دل پر کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب آپ اس طرف پھر جائیے، اس طرف پلٹ جائیے جس طرف آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ آپ کا دل جس طرف رخ کر کے عبادت کرنا چاہ رہا ہے، آپ اسی طرف اپنی مرضی سے پھر جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے ایسی محبت فرماتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز مکمل ہو جائے، بعد میں مریض آتا، آپ نے کہا اثر کی نماز سے احکام نازل ہو جاتے، اثر کی نماز سے اس پر عمل کیا جاتا، اثر سے نماز پڑھی جاتی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی نماز میں اسی رکعت میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا ہے نبی آپ اس جانب اپنے آپ کو ڈھیر لیجیے جس جانب آپ کا نہیں کرتا، جس جانب آپ کی گزار ہے۔ اسی لیے تو شاید نے آپ کو کہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ کے بارگاہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی میں اپنا چہرہ اس سے کر لیا جس سے کھانے کا۔ تو آج بھی مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، اس مسجد کا نام مسجد طیبہ ہے۔ مدینہ منورہ کی مشہور مساجد میں سے آپ نے پچھلے جو درس ہوا تھا میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہلی بار تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی مسجد پڑھائی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا جس کو شاید کیا وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء سب سے پہلے نام ہے۔ پھر آپ جانے لگے تو راستے میں آپ نے جگہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی تو وہاں پر مسجد جمعہ آئی۔ پھر آپ وہاں پر آئے تو مدینہ منورہ کی باضابطہ آپ نے زمین خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو یہ مساجد ہے جس کے علاوہ مسجد قبلہ ہے، ایک مسجد ہے جو مدینہ منورہ کی مشہور مساجد میں سے اس مسجد میں جب آپ نے پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بدل جائے، اللہ نے وحی نازل فرمائی قبلہ تبدیل ہوا، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی اور 2 رکعتیں مکہ مکرمہ کی جانب رخ کر کے ادا کی گئی۔ تو یہ اہم واقعہ قبلے کی تبدیلی کا ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا، لوگوں نے تہمگوئی کی، مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں دوسرے پارے کی ابتدائی آیتوں کے اندر سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا جواب دیا۔ جو منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامت پر استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہمگوئی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو جواب دیا۔ اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لوگ زمین پر استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اللہ آسمان سے اس کا جواب نازل فرما رہا ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر مرتبے کو یہ بات بتلاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے جنتوں کا سلسلہ شروع۔ اب آپ آگے نام سنتے رہیں گے، بعض جگہ آئے گا کہ یہ غزوہ ہے، بعض جگہ آئے گا کہ یہ سرایہ ہے، سریا ہے، غزوات اور سرایہ کو ملاتے ہیں۔ پہلے اس کو آپ سمجھ لیں گے غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریا کس کو کہتے ہیں۔ سریا اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساز صحابہ سے کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ وہاں جا کر جنگ لڑ کے آؤ، کچھ کام کر کے آؤ، تو فوج گئی جس میں کوئی اور لیڈر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تو اس کو سریا ہے۔ اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی سامان لے کر خود میدان جنگ پہنچے، جنگ کے لیے آپ خود آگے آگے رہے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے غزوے میں اور سریے میں۔ تو اب آگے جو سب سے پہلا اور بڑا لڑائی کا بدل کا جنگوں کا مسلمانوں کا اور کفار کا بدل کا، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی لیکن زیادہ مالی اور جان نقصان نہیں ہوا، اسی لیے اس کا زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی کو بھیج دیا، کہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن جنگیں نہیں ہوئی، اس لیے تفصیل طرف وہ واقعہ نہیں ہے۔ غزوہ بدر کی طرف فوکس کریں۔ غزوہ بدر یہ کیوں ہوا؟ مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد مدینے میں سکون کے ماحول میں صحابہ کرام زندگی گزارنے لگے، وہ زندگی گزارنا پسند کرنے لگے، کچھ کام کاج کر لیتے، کچھ پڑھ لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، رسول اللہ کی معیت کر لیتے اور تجارت کر لیتے۔ یہ ماحول ان کا گزرا تھا۔ وہ کفار مملکت کو مکے میں ستایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، اذیتیں پہنچایا کرتے تھے،
خود سے یہ دیکھا ہمارے پاس بھی ہوگا کوئی ہمارا خاص دوست تکلیف میں رہا ایک دم آسائش میں آ گیا سکون میں رہا تو ہم گھر میں میرے بیٹی کا سکون ہے ناسز کے بعد کا پیسہ تو دل میں بڑی بڑی دل میں کافی فرق ہوگا کہ بھائی مسلمان مدینے میں جا کے سکون دے رہے ایسا نہیں ایک مسلمان تکلیف دے تو یہ لوگ کیا کرنے لگے مکے سے آتے ہیں ملک شام تجارت کے واسطے جاتے تھے اس کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرنا مدینے سے کچھ فاصلے پر بدر کا مقابلہ وہاں سے قافلے جایا تو ان لوگوں کو دیکھنے لگے کہ مکے کے مسلمان مہاجرین مدینے میں سکون سے رہ رہے لیکن مدینے کے بارڈر پہ وہاں آ کر مسلمانوں کے جو املاک ہوتی مویشی کے جانور ہوتے ہیں جو چرانے کے لیے رکھے جاتے ہیں یا کچھ سامان مسلمانوں کا ملتا تو وہ چرا کے مکے کے لیے چلتا ہے آتے مدینے کے اندر نہیں آتے بارڈروں پہ آتے قریب قریب کے لوگوں کے پاس بارڈر کے جو قریب کے مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں سے جو سامان کے ہاتھ کو لگتا ہے وہاں کے بعد سے جاتے ایک بار دو بار تین بار ایسے ہی ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان کفار کو سبق سکھائیں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جس طرح کہ ہم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارا تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ سامان نہیں دے رہے ہیں ہم کو ہمارے املاک سے ان کو محروم کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے چنانچہ پلان بنایا گیا کہ دیکھو کہ مکے سے بڑا قافلہ کم نہیں کرنا تو بہت زیادہ مال لے کر ہم اس قافلے پر حملہ کریں گے اس قافلے کے جو مال ہے اس کے اندر جو سامان ہے اس کو اپنے انڈر میں دے دیں گے اس کو اپنا مال بنا لیں گے تو معلوم ہوا کہ مکے سے بہت بڑا قافلہ بہت اس میں تجارت کا سامان ہے بہت پیسے لگا کے ہونے والے اس کو بھیج رہے ہیں اور یہ قافلہ جانا ہے ملک کے ساتھ تجارت کی اور اس کا لیڈر اس کو لیڈ کرنے والا ہے ابو سفیان یہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے بہت جگہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تو ابو سفیان اس کے لیڈر تو حبیب اللہ علیہ السلام کو بتانا دے کہ قافلہ نکل رہا ہے ابو سفیان اس کا لیڈر ہے اور اس قافلے کے اندر بہت زیادہ مالے دیا اگر ہم اس پر حملہ کریں گے تو بہت مسلمانوں کو فائدہ ہوگا بہت مال آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کریں اب وہ قافلے کا راستہ بدر نامی مقام سے پڑتا ہے اور بدر قریب تھا مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور پڑتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کا قافلہ لے کر جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے صرف اس ارادے سے کہ اس قافلے کو روکیں گے اس کا مال لیں کیونکہ تجارت کے مال کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوتے لوگوں کے پاس جنگی سامان نہیں ہوتے صرف اپنی حفاظت کے لیے تلوار وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں تو زیادہ لڑائی لڑنا نہیں پڑے گا اس ارادے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کو لے کر بعض کے پاس تلوار بھی نہیں ہے بعض کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہے نہتے ایسے ہی صحابہ کرام وہ قافلے کو روکنے کے لیے چلے 313 یا بعض میں کچھ زائد صحابہ کرام کے نام لکھے وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر کی جانب بڑھے ابو سفیان کو خبر ملی کہ مدینہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر نکلے ہیں بولا ہمارے اس قافلے پر حملہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے قافلے کی جو رفتار تھی اس کو بڑھا دیا تیزی کے ساتھ وہ بدر کے راستے پہ آگے جب تک مسلمان پہنچے وہ قافلہ آگے بڑھ گیا ان کے ساتھ کی طرف اب مسلمانوں نے کیا کیا اب جانا مناسب نہیں ہے وہاں پر اتنا بھی نہیں فائدہ نہیں ہے واپس پلٹ کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو لگا دیا کہ تم معلوم کرتے رہو کہ یہ قافلہ واپس کب آنا ہے وہ لوگ معلومات میں لگے رہے اور یہ قافلہ ان کے شام کو پہنچا مکے کا سامان تھا وہ بیچ کے بہت سارا دولت وہاں سے کما بہت منافع کما کر یہ قافلہ واپس مکے کو جانے کے لیے اب مکے کو جانے کے لیے نکلا تو ابو سفیان بہت تیز ذہین آدمی جنگوں کا اس کو بڑا تجربہ ابو سفیان نے دیکھا کہ آتے وقت ان کو پتا لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو ہو نہ ہو واپس پر بھی یہاں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ اپنے پاس سے فاصلے کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا جاؤ دیکھو
مسلمان کیا تیاری ہے. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ قافلہ وہاں سے ان کے ساتھ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی پلان بنایا کہ ہم جائیں گے اور قافلے کو روکیں اور حملہ کر کے ان کا مال ضبط کر دیں. تو ابو سفیان کو یہ پتا چل گیا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں, مسلمان تیاری کر رہے ہیں اور مدینے سے نکل رہے ہیں. جیسے ہی پتا چلا ابو سفیان نے کیا کیا, تیز رفتار گھوڑا لے کر ایک قاسم کو مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور مکے والوں کو یہ بتا دو کہ تمہارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں. اگر اس قافلے پر حملہ ہو گیا تو ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہماری تعداد کم ہے. ہم جنگ کے لیے نکلے نہیں, ہمارے پاس سامان کے لیے صرف مال تجارت ہے, پیسہ ہے بہت سارا. اگر ہم لوگ حملہ کر دیے تو ہم ہار جائیں گے اور یہ سارا مال زر جو ہے مسلمانوں کے حوالے ہو جائے گا, کیونکہ مکے کے سارے لوگوں کا اس میں انویسٹمنٹ تھا, سب کا بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا. جیسے ہی یہ خبر مکے مکرمہ میں پہنچی تو مکے کے سارے بڑے بڑے سردار اپنے اپنے لوگوں کو لے کر جنگ کے لیے تیار ہوئے. ساتھ اسامہ لے کر 1000 کا قافلہ مکے سے نکلا, 1300 غالباً نکلے. پھر کیا ہوا, یہ لوگ نکلتے مقام پر پہنچے. ادھر کیا کیا ابو سفیان نے, ابو سفیان نے بہت زیادہ تجربہ نہیں ہوگا. ابو سفیان نے اپنی روٹ چینج کی, جو شام کے راستہ بدر سے جانا تھا اس کو چھوڑ کر ایک لانگ روٹ لیا ابو سفیان نے جو ساحل سمندر سے جانا تھا, اور یہی روٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. کیونکہ مدینہ کا جو مین راستہ تھا جس سے سب لوگ آتے جاتے ہیں, اس راستے سے آئیں گے تو کفار مکہ کے ہاتھ کرنے کا بڑا خدشہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لانگ روٹ لی ساحل سمندر. ابو سفیان نے کیا کیا کہ اسی طرح اپنے قافلے کو لے کر چلا گیا اور صحیح سے راستے سے اپنے قافلے کو بچا کر مدینہ کا بارڈر کراس کر کے آگے بڑھے. پھر ابو سفیان نے اپنے قاصد روانہ کیا کہ ہم لوگ اپنے قافلے کو بچا کر صحیح سلامت نکال کر مدینے کے حدود سے بہت باہر آ گئے ہیں. اب مکے والوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی مدد کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ واپس پلٹ جائے مکے کی جانب. تو دوسرا قاصد آیا, آ کر مکے والوں کو, مکے کے سرداروں کو اس نے خبر دی. اب مکے کے سرداروں کے بڑے بڑے نام ہیں, اس میں ابو جہل کا نام ہے, عتبہ کا نام ہے, شیبہ کا نام ہے, ولید بن معیہ کا نام ہے, امیہ کا نام, امیہ بن خلف جو بلال حبشی کا آقا تھا اس کا نام ہے. بڑے بڑے سردار تھے, وہ لوگ جنگ کی تیاری کر کے مکے سے نکل گئے تھے. تو جیسے ہی قافلہ پہنچا, وہ قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ ابو سفیان نے اپنا قافلہ محفوظ کر لیا ہے, صرف زور میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اب جنگ کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے, واپس پلٹ جاؤ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ واپس پلٹ جاتے. اس میں سے ایک قافلے والے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی ہمارا سامان محفوظ ہے, ہم واپس پلٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں سے 300 لوگ واپس چلے. لیکن ابو جہل نے کیا کیا, ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس کیوں پلٹ گئے, ہم نکلے ہیں جنگ کے ارادے سے, ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے, ہمارے پاس کھیلنے کے لیے سامان موجود ہے, ان کی عورتیں تھیں وہ ناچ گانا کیا کرتی تھی. اس نے کہا کہ ہم جائیں گے ایک پکنک کے طور پر اس کو منا کے واپس آ جائیں گے, ہم بدر میں پہنچیں گے, وہاں جائیں گے, اپنے ٹینٹ لگائیں گے, وہاں کھائیں گے پیئیں گے, انجوائے کریں گے, انجوائے کر کے واپس آئیں گے تاکہ مسلمانوں پر ہمارا. تو لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی ہمارا قافلہ محفوظ ہے, مسلمان کے قریب تقریب جائے, واپس پلٹ کے مکے کو جائیں گے. تو ابو جہل نہیں جائیں گے, جا کے وہاں پر انجوائے کر کے. اصل یہ ابو جہل جانا نہیں تھا, اس کی موت اس کو ڈرا, اصل معاملہ یہ تھا. تو اب ابو جہل نے بڑا سردار ہے سو بنا دیا تھا کہ وہ 1000 کا لشکر مدینے کی جانب بدر کی جانب کوچ کر. ادھر صحابہ کرام بدر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا جس کے پیچھے ہمارے تھے وہ قافلہ تو دوسری روٹ سے آگے نکل گیا. اور قاصدوں کے ذریعے حضور کو یہ معلوم ہوا کہ مکے سے قافلہ نکل گیا تو جنگ کے ارادے سے نکلا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا یا بدر میں ہو کر ان کا مقابلہ کیا جائے یا مدینے واپس چلے جائیں. تو صحابہ کرام سے بات چیت میں طے ہوا کہ بدر میں ہو کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے.
کیونکہ اگر ہم واپس مدینے چلے گئے تو یہ کفار کا لشکر بڑا لشکر ہے، ان کے پاس جنگی سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اور بہت سارا مال بھی ان کے پاس ہے۔ یہ یہاں بدر میں نہیں رکیں گے، بلکہ وہ مدینے پر حملہ کریں گے، اور مدینے پر حملہ کریں گے تو ہمارے لیے ڈیفینس کرنا، مدینے کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا مدینے میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو وہیں رہنے دیا جائے، ہم بدر ہی میں ان سے مقابلہ کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے بدر میں آپ نے تیار کیا۔ اب ادھر سے قافلہ مکے والوں کا پہنچ گیا۔ حضور اکرم پر بہت اختصار کے ساتھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بہت کچھ اس کے اندر ہے، لیکن آپ لوگوں کے حساب سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کا پڑاؤ کیا، وہاں پر صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، اس نے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، یا ایسے ہی آپ نے اس مقام کو چوز کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ میں نے بس چلتے چلتے اس مقام کو چوز کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اور آگے بڑھ کر اچھی زمین پر اپنا پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پر کنویں وغیرہ بھی ہے، جس کے ذریعے ہم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور طوفان کا پانی بند کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالا گیا۔ مکے والوں نے کیا کیا کہ ایک اچھی زمین کو، پہاڑی زمین کا انتخاب کرے، اور مسلمان کے پاس بہترین زمین آ گئی۔ اب مسلمانوں کے یہاں پر پاؤں نظر مکے والے اچھی زمین پر ہے۔ اب میدان جنگ میں جانا اس سے پہلے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو ملنا شروع ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم قلیل۔ یاد کرو جب تم بے سر و سامان تھے، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس کوئی جنگی سامان بھی نہیں، مال و متاع بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، ایسی حالت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس وقت تمہاری مدد کی۔ وہ مدد کیسے کی؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، آسمان سے فرشتے اس جنگ میں نازل ہوئے۔ وہ کیسا نازل ہوئے بھی آگے آئے گا۔ تو پہلی مدد کیسا ہے؟ ادھر مسلمانوں کے لیے بہترین زمین تھی، ادھر کفار کے پاس سخت زمین تھی، اللہ نے اس رات میں بارش کا نزول فرمایا۔ بارش ہوئی تو کیا ہوا؟ ادھر مسلمانوں کی زمین جو دھس رہی تھی وہ مختار ہوئی، مٹی پر پانی ہوتا ہے، مٹی جم جائے یا مٹی جم گئی، اور ادھر مسلمانوں کو کفار کی زمین بچنے کی تھی، وہ کفار پھسل کر گرنے لگے، چکنی ہو گئی ان کے پاس، پانی کے بہاؤ سے پتھر پر کیا ہوتا ہے، پھسل کر گر جاتے ہیں پہاڑوں وغیرہ۔ تو یہ پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ وہاں پر کتنے لوگ ہیں۔ تو معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ 900 سے 1000 لوگ وہاں کے سامنے کسی قافلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے سامنے سے مکے سے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ سوائے ان سے جنگ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مصلی بچھائے، دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب بتا رو رہے اور دعا کر رہے کہ مولا یہ 313 مسلمان لے کر آئے، یہ نہایت مسلمان ہیں، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تیرا نام لینے والا میرے کافی نہیں ہے، تو ان کی مدد فرمانے کی حضور دل گرا کر دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، بس کیجیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل امین آسمان سے لے کر نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمانے والا ہے فرشتوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آئے، جہاں پر دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے۔ حضور ایک چھڑی لے کر آ کر ایک لکیر مارے، فرمایا کہ یہاں گر کر ابو جہل مرے گا، یہاں ابو عتبہ گر کے مرے گا، یہاں شیبہ گر کے مرے گا، یہاں جہاں جہاں حضور لکیر مارتے اور فرماتے۔ دوسرے دن جب جنگ کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ جس جگہ رسول اللہ نے ایک رات پہلے لکیر ماری تھی وہیں کوئی انسان گر رہا تھا۔ اور جنگ شروع ہوئی دوسرے دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں بنا دی، ادھر سے مشرکین کی بھی صفیں بنی اور ایک ایک کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ پہلے انصار صحابہ کرام کے لوگوں نے کہا کہ انصاریوں سے لڑنے نہیں آئے، مہاجرین میں سے لڑو۔ تو حضرت عبیدہ، حضرت علی، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا تھا شیبہ کا، تو
وہاں سے وہ لوگ تھے 1-to-1 میں جب بھی حضرت علی نے حضرت امیر حمزہ نے جواب بندی دکھائی اور وہ ہلاک کر دیا، نعرے جہنم کیا، حضرت ابو عبیدہ جو ہے تھوڑا سا زخمی ہوئے، پھر ان کے ساتھ جو لڑ رہا تھا اس کو مار کر حضرت علی اور کو واپس میں خیمے میں لے کر آ گئے۔ اس کے بعد جب بڑی بڑی نقصان کی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ صحابہ کرام اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو تلواریں نہیں تھی، بعض کے پاس تلواریں تھی تو کوئی چوٹی کی تلواریں تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے جوش آ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں اتر گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ اس کی چوٹی گر کر پیچھے گر گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہیں اور عجیب عجیب آوازیں صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور آگے بات کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب میدان میں گئے تھے تو ہم ابھی کافر کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس کی گولی گر کر گر جاتی، ہم ارادہ کرتے وہ مر جاتا، ایسے معاملہ کر رہے تھے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ یہ تمہاری ایمانی قوت ہے، یہ تمہارا جو ایمانی جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور یہ تم آوازیں سن رہے تھے تو فرشتوں کی گفتگو کی آوازیں تھی، فرشتوں کی گفتگو کی آوازیں تھی، اور فرشتوں کی تلوار کی وجہ سے وہ مارے جا رہے تھے کہ گردنیں کٹ کر نیچے کی جا رہی۔ تو یہ پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ ہے صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی، صحابہ کرام کی بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کفار بہت اور تکبر میں تھے کہ ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہمارے پاس زیادہ سامان ہے، جنگی سامان ہے، لیکن ادھر 313 لوگ تھے، وہاں 1000 تھا، ان کے پاس سارا سامان نہیں، ان کے پاس سارا سامان ہتھیار سب تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ تو اس کا خوف، اس کا دبدبا کافروں کے دلوں پر ایسا پڑا کہ ان پر ہیبت اور مزہ آئی، پیچھے سے بھاگ رہے لوگ میدان سے بھاگ گئے۔ کئی لوگوں کو صحابہ کرام نے قید بنا دیا، ان کے مال کو اسباب کو مال کو وہ کیا بولتے ہیں مال غنیمت بنا دیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ جو پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی مسلمانوں کی مدد کی۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، بس انہوں نے بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک حکم پر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ میدان میں جنگ کو کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے قدرت کے عجیب مناظر دکھائے کہ وہ لوگ میدان میں جنگ میں ڈر نہیں گئے کہ ہم دیکھے نہیں کبھی ایسے معاملات جن کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس جنگ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری طور پر دنیا میں مسلمان اسباب کو نہیں دیکھتا، اسباب کو ریزنس کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ مسبب اسباب کی طرف نظر رکھتا ہے۔ وہ اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف اگر توجہ کر لیتا ہے تو وہ مسبب اسباب جو ہر سبب کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہ ذات کہ جو ارادہ کرے اور کہے کہ ہو جانے والی ذات ایسی ذات ہے، اس کی طرف بندہ نظر کر لیتا ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر سے مدد فرماتا ہے۔ یہ سبب ہم کو ملتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، گمراہ ہو جائے، فوری اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دیگر اسباب کو پیدا فرماتا ہے اور ہماری خیر سے مدد اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے ذریعے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ ظاہری دنیا کی طرف، دنیا کے مال و متاع کی طرف، دنیا کی عیش و عشرت کی طرف، آسائشوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ دنیا بنانے والے خالق و مولا کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لو۔ تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے قریب ہو جائے گا، اور اللہ ہمارے لیے ہر طرح سے مدد اور اپنی نصرت کو پیدا
عمل سے عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بچوں محبت عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ عطا فرمائے، صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا